السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز ان 5 امور کے بارے میں تفصیل بتلائی جائے گی جن امور کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے اور جن امور کا تذکرہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری احادیث میں بھی جس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، قیامت کب ہے؟ دوسرا سوال کیا امراتی حبلا، میری بیوی حاملہ ہے، وہ لڑکا ولادت کرے گی یا لڑکی ولادت کرے گی؟ تیسرا سوال اس اعرابی نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول میں ایسی سرزمین سے آ رہا ہوں جو بنجر ہے اور غیر شاداب ہے اور پانی کے واسطے وہ منتظر ہے، خشک زمین ہے، بارش کب ہوگی؟ چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ معلوم ہے، مجھے میری ولادت کی جگہ تو معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتلائیے کہ میری موت کس سرزمین پر واقع ہوگی۔ اور پانچواں سوال اس نے یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آنے والے دنوں میں کیا کام کروں گا، میں بھلا بنوں گا یا برا بنوں گا، اچھے اعمال سرزد ہوں گے یا برے اعمال سرزد ہوں گے؟ میرے محترم بزرگ دوستو، جیسے اس اعرابی نے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے ان سوالات کے جوابات کو قرآن میں بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ وہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ وہ جو بارش کو نازل کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ وہ جو ماں کے رحم میں کیا ہے ان چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، شقی ہے یا بدبخت ہے، سالم ہے یا مریض ہے، یعلم ما فی الارحام، اللہ وہ جو رحم مادر میں کیا ہے اس کو جانتا ہے۔ اس کے آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل وہ کیا کام انجام دے گا، بھلا کام کرے گا یا برا کام کرے گا۔ اور پانچواں سوال یہ اس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری احادیث میں اس کا صاف طور سے اظہار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفاتیح الغیب خمسہ، غیب کی کنجیاں یہ 5 ہے، لا یعلمہن الا اللہ، جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ علوم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ بیان فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اللہ وہ جو غیب کی اور حاضر کی باتوں کو جاننے والا ہے۔
میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غیب کی باتوں کا علم نہ کسی نبی مرسل کو دیا ہے، نہ کسی مقرر فرشتے کو اس کا علم ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا انہوں نے۔ ان سوالات میں پہلا سوال تھا مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال تھا مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تیسرا سوال تھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ احسان کیا ہوتا ہے؟ چوتھا سوال جو حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر صحابہ کے درمیان کیا، فرمایا مت الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا اعلم بالسائل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائل جتنا جانتا ہے مسئول بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ مل مسئول، جس سے پوچھا جا رہا ہے، اعلم بالسائل، زیادہ نہیں جانتا سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے قیامت کے بارے میں سائل کو علم نہیں ہے، سائل کو اس کی خبر نہیں ہے کب آئے گی، اسی طریقے سے مسئول کو بھی اس کی خبر نہیں دی گئی۔ میرے محترم دوستو، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص آئے اور کہا اے اللہ کے رسول مت الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لہا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ اللہ کے نبی سے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول فرائض اور دیگر امور جو واجب ہے، فرائض ہے، ان کو تو میں نے انجام دیا ہوں، لیکن ایک بات ہے انی احبک یا رسول اللہ، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسرا امر یہ ہے ينزل الغیث، اللہ وہ جو بارش کے نظام کو چلاتا ہے، بارش برساتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بارش کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتے جو بارش کے نظام پر مامور ہے انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین انہیں بتلائے نہیں۔ جب اللہ انہیں بارش کا وقت بتلاتے ہیں، بارش کا نظام بتلاتے ہیں، تب جا کے فرشتوں کو بھی اس کا علم ہوتا ہے۔ تیسری چیز یعلم ما فی الارحام، اللہ وہ جو ماں کے رحم میں کیا ہے اس کو جانتا ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا پنپ رہا ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، سعید ہے یا شقی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال اس کی پوری تفصیلات ہے۔ چوتھی چیز فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان اتنا عاجز ہے اس کو یہ خبر نہیں ہے وہ کل کیا کام انجام دے گا۔ اچھا کام اس سے سرزد ہوگا، نیکی کا کام ہوگا یا برائی کا کام انجام دے گا، اس کے علم میں نہیں ہے۔ آدمی 100 سال کی پلاننگ تیار کرتا ہے لیکن اس کو پل کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو یہ نہیں معلوم
کہ وہ کل کیا کام کرے گا۔ بہرحال یہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے قرآن و حدیث کے اندر یہ بات صاف طور سے آئی ہے کہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انی فاعل ذالک غدا، اگر آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں تو ساتھ میں یہ کہے الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ اس کو کہنا چاہیے۔ بہرحال کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا وہ کام کرنے والا ہے یا کیا امور و انجام دینے والا ہے۔ پانچویں چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو یہ نہیں معلوم کہ کس سرزمین میں موت واقع ہوگی۔ انسان اپنی پیدائش کی جگہ کو تو معلوم کر سکتا ہے یا اس کو معلوم ہو جاتی ہے، لیکن موت کی جگہ آج تک کسی کو نہیں معلوم ہوئی۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جو موت دیتے ہیں تو موت کی جگہ کا بھی علم اللہ ہی کو ہے، دوسرے کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں دیا جاتا، اللہ یہ کہ ملک الموت کو جس وقت روح قبض کی جاتی ہے وہ بندے کی جب اطلاع دی جاتی ہے اور ملک الموت اس کی روح وہاں پر قبض کرتا ہے۔ بہرحال عرض کرنا ہے، حدیث پاک میں بھی خود آتا ہے جب کسی کی موت کسی سرزمین پر ہوتی ہے تو اس کو کوئی کام کے ہیرے سے وہ اس سرزمین میں پہنچ جاتا ہے، اس کی کسی غرض سے وہ بندہ اس سرزمین میں پہنچ جاتا ہے اور پہنچ جانے کے بعد وہاں پر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ بیان فرما رہے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو یہ نہیں معلوم کہ کس سرزمین میں موت واقع ہوگی۔ یہ پانچ علوم ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان پانچ امور کے بارے میں مزید تفصیلات بھی جاننے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دینی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ان دینی ویڈیوز کو زیادہ سن کر اس پر عمل پیرا ہو، اور دعوت و تبلیغ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دین کی باتیں ہم اپنے برادران وطن میں بھی پہنچائے اور اپنے دینی بھائیوں کے درمیان بھی اس کو شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد کی زندگانی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔